السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار جب بھی گھر آتا ہوں تمہاری منحوس شکل سامنے ہی ہوتی ہے، پلیز گھر آؤں تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ شرجیل اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا۔ میں تو آپ کے لیے پانی لے کر آئی تھی، سجدے نے سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ شرجیل نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور دل میں کہنے لگا، ماں کو بھی ساری دنیا میں سے یہی جاہل عورت ملی تھی میرے لیے۔ ارینج میرج تھی دونوں کی۔ شرجیل کا خواب ایک خوبصورت ماڈل پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور گھر والوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی شادی ایک ان پڑھ اور کالے سے رنگ کی لڑکی سے کروا دی تھی۔ شرجیل پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا تھا۔ سجدے ہر بار اپنی وفاداری نبھاتی اور بدلے میں سوائے ڈانٹ اور تانوں کے کبھی اس کو کچھ نہ ملا تھا۔ شرجیل کو ایک دوسری لڑکی بھی پسند آ گئی تھی اور اس کے ساتھ بہت خوش رہا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ رہتا، اس کے ساتھ کھانا، یہاں تک کہ ڈنر بھی اس کے ساتھ کر کے آتا تھا، اور گھر سجدے انتظار کرتے ہوئے بھوکی سو جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کی باہوں میں شرجیل کو سکون ملا کرتا تھا۔ شرجیل کی زندگی تو بس جیسے اس ہانیہ کے ساتھ ہی مکمل تھی۔ ہر وقت فون پر باتیں ہوا کرتی تھیں۔ سجدے خوبصورت تو نہیں تھی لیکن خوبصورت ضرور تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتی تھی، تلاوت کرتی اور خدا کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ کبھی شرجیل اس کو جتنا بھی برا بلا کہہ دیتا، وہ کبھی نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا کرتی تھی۔ شرجیل کی پسند ناپسند کا خیال تھا اسے۔ وہ اپنی ہر خواہش شرجیل پہ وار دیتی تھی۔ کبھی اس نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی شرجیل سے، لیکن شرجیل نے کبھی اس کو اپنایا ہی نہیں۔ شادی کی شروعات کی کچھ راتیں، کچھ دن تو شوہر اور بیوی رہے، بس اس کے بعد تو شرجیل کو نفرت سی ہو گئی تھی سجدے سے۔ سجدے نے کبھی کوئی سوال نہ کیا تھا، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، بس کہا کرتی تھی، شرجیل رات کو جلدی آ جایا کریں، مجھے فکر رہتی ہے آپ کی۔ جواب میں شرجیل کے یہی الفاظ ہوتے تھے، تم نہ کیا کرو میری فکر، سو جایا کرو، تم آئی بڑی فکر کرنے والی، ڈرامے کرتی ہے وہ۔ ایک چوٹ سی لگتی تھی سجدے کے دل پہ، روح کو چھلنی کر جاتی تھی۔ شرجیل کی بے رخی، وہ خاموش رہتی تھی۔ کپڑے الماری میں سجا کر رکھنا، اس کے لیے کھانا بنانا، نماز پڑھنا اور اللہ سے دعا مانگنا، شرجیل کی خوشیاں مانگنا۔ وہ بھی چاہتی تھی اسے پیار ملے، اسے وقت ملے، اسے سینے سے لگایا جائے، اس کی خواہشات کی کوئی قدر کرنے والا ہو، اس کو سینے لگانے والا ہو۔ وہ شرجیل کو دیکھ کر خوش رہنے لگی تھی۔ وہ شرجیل کے مسکرانے پر مسکرا دیتی تھی۔ وہ ایک پنجرے میں بند کسی کوئل کی طرح بن چکی تھی۔ ادھر شرجیل کے کیے ہوئے وعدے ہانیہ کے ساتھ وہ نبھائے جا رہے تھے۔ ہانیہ ایک ماڈرن جینز پہننے والی لڑکی تھی۔ ہانیہ نے ہاتھ پکڑا اور کہا، شرجیل کب طلاق دے رہے ہو اپنی لاڈلی بیوی کو؟ شرجیل مسکرا کر، اور شٹ ہانیہ، وہ اور میری لاڈلی میرے نصیب میں ایک سزا بن کر لکھی گئی ہے۔ وہ نہ اس کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ کہیں باہر جانے کی، بس آج میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ گھر میں آج سجدے سنور کر بیٹھی ہوئی تھی، بہت خوش، کبھی بالوں کو سنوار رہی تھی تو کبھی ہونٹوں پہ لپسٹک لگا رہی تھی۔ اس کی خوشی آج کسی جنت کی سی تھی، کوئی بہار آ گئی ہو جیسے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شوخی تھی۔ وہ بس آج بے صبری سے شرجیل کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے شرجیل کی پسند کی بریانی بھی بنا رکھی تھی۔ آج شرجیل جلدی گھر آ گیا، ہاتھ میں طلاق کے پیپر پکڑے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ آج گھر سجا سنورا سا ہے۔ سجدے کو آواز دی، وہ سامنے آئی تو شرجیل کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ سجدے ہے۔ آج تو کوئی حور لگ رہی تھی، لیکن اتنی سج سنور کر آج تو سجدے نے سر جھکایا بھی نہیں، نظروں سے نظریں ملا رہی تھی۔ شرجیل نے کہا، آج کیا ہو گیا ہے تم کو؟ سجدے محبت بھرے انداز میں بولی،
آج آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ شرجیل چونک کر بولا، خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ سجدے نے ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے کہا، پہلے آپ اپنی پسندیدہ بریانی کھائیں، پھر بتاؤں گی۔ لیکن شرجیل کو تو اس کی اس خوشی پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس کو زوردار آواز میں بولا، پاس رکھو اپنی خوشخبریاں، اور یہ بکواس بریانی جانوروں کے کھانے کے لیے بنائی ہے کیا؟ سنو سجدے، بات صاف سی ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ لو طلاق کے پیپر، میں نے دستخط کر دیے ہیں، تم بھی کر دو۔ کل سے تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ سجدے کا جسم کانپ گیا یہ سن کر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلکیں بھیگ گئیں۔ اس کے دل میں جو ارمان تھے، جو خواب تھے، سب دم توڑنے لگے۔ دور ڈوبتے ہوئے سورج کی مانند تاریک ہوتا سب نظر آنے لگا۔ آج اس کو پہلی بار محسوس ہوا تھا وہ ماں بننے والی ہے، اس کے پیٹ میں شرجیل کا بچہ ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ یہ خبر شرجیل کو بتاؤں گی تو شرجیل سینے لگا لے گا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ سب خوشیاں روٹھ گئیں۔ پلیٹ میں پڑی بریانی جس میں آج اس نے اپنی ساری محبتیں ڈال دی تھیں، وہیں پڑی رہیں، خاموش پتھر بن کر کھڑی تھی۔ شرجیل نے پھر سے کہا، جا رہا ہوں، کل آؤں گا، اپنا سامان پیک کر لینا، تم کو چھوڑ آؤں گا بس اسٹاپ تک۔ وہ ہانیہ کے پاس چلا گیا، ہانیہ کو خوشخبری دینے سجدے کی طلاق کی۔ وہ ہانیہ کے گھر پہنچا تو وہاں ہانیہ کے دوست آئے ہوئے تھے، سب بیٹھ کر سگریٹ پی رہے تھے۔ شرجیل پہنچا تو ہانیہ کو آواز دی، آ جاؤ میری جان، بہت خوش لگ رہے ہو۔ دے دی طلاق اس چڑیل کو۔ شرجیل پاس گیا، دیکھا کہ ہانیہ نے تو شراب پی رکھی ہے۔ ہانیہ، تم نے شراب پی ہے؟ ہانیہ نے پاس بیٹھے دوست کا ہاتھ چوما۔ ہاں میری جان، آج میرے اس دوست کی برتھ ڈے ہے نا۔ شرجیل کو بہت غصہ بھی آ رہا تھا اور بے بس بھی تھا۔ آج خدا کا انصاف شروع ہونے والا تھا۔ خیر، رات کے 12 بج گئے۔ آج خدا کہیں بہت قریب آ گیا تھا۔ رات کو شرجیل سویا، صبح اٹھا تو آج سب کچھ بدلا سا تھا۔ یہاں کبھی سجدے صبح نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہاں آج ہانیہ کا میوزک بج رہا تھا۔ یہاں سجدے شرجیل کے کپڑے نکال کر تیار رکھتی تھی، وہاں آج ہانیہ شرجیل سے ناول مانگ رہی تھی۔ یہاں سجدے ناشتہ دیا کرتی تھی، وہاں آج ہانیہ کافی بنانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شرجیل کو گھٹن سی ہونے لگی، اس کا دل چاہا بس بھاگ کر سجدے کے پاس چلا جائے۔ شاید خدا نے سمجھا دیا تھا اسے کہ محبت کرنے والی سجدے جیسی بیوی سے بچھڑ کر وہ مر جائے گا، یا پھر سجدے کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ وہ جلدی اٹھا، کار سٹارٹ کی اور گھر کی طرف جانے لگا۔ ہانیہ آوازیں دیتی رہی، لیکن آج شرجیل بس سجدے کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو سجدے بیٹھی ہوئی تھی، اداس سی، جیسے ساری رات جاگتی رہی ہو۔ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ شرجیل پاس گیا، سجدے تمہاری آنکھیں۔ سجدے نے آج کچھ حوصلہ کیا، کہنے لگی، شرجیل میری جان، تم کو میری سادگی پسند نہیں ہے نا؟ بدل لوں گی خود کو۔ تم کو میرا سر ڈھانپ کر غیروں سے پردہ کرنا پسند نہیں ہے نا؟ بدل لوں گی یہ عادت بھی۔ تم کو میرا سر جھکا کر تمہاری ڈانٹ سننا اچھا نہیں لگتا نا؟ یہ بھی عادت بدل لوں گی۔ کہو تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دوں، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، مجھ پہ چھوڑ دینا۔ تم جیسا چاہو گے بن جاؤں گی، لیکن مجھے طلاق نہ دو۔ شرجیل مجھے پاس رکھ لو۔ شرجیل کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں، اور ایک ہی بات بار بار دماغ میں چل رہی تھی۔ خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا رہا اور سیرت کو بھول گیا۔ میں نے سجدے کی صورت دیکھی، سیرت نہیں۔ سجدے سے بڑھ کر کون بیوی وفا کر سکتی ہے؟ وہ آگے بڑھا اور ایک پل میں سجدے کو سینے سے لگا لیا۔ سجدے مجھے معاف کر دینا، میں تم کو جاہل سمجھتا رہا، لیکن جاہل میں خود تھا جو تمہاری اس محبت کو نہ سمجھ سکا۔ اللہ سے شکوہ کرتا تھا کہ یہ کالی جاہل مجھے کیوں دی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیار کرنے والی، وفادار، با کردار شریک حیات دی۔ وہ رونے لگا۔ سجدے نے بتایا، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے،
تم باپ بننے والے ہو۔ شرجیل نے خدا کے سامنے سجدہ کر لیا۔ کیا گناہ کرنے جا رہا تھا میں؟ اس نے ایک بات سیکھ لی تھی، خوبصورت نہیں، اللہ سے خوبصورت ہم سفر مانگو۔ اور اگر اللہ نے کسی کو خوبصورت ہم سفر دیا ہے تو سینے سے لگا کر اللہ کا شکر ادا کر لینا۔ جسم کی خوبصورتی بس کچھ دن کی مہمان ہے، روح کی خوبصورتی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔